خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، زندگی اور موت یہ دونوں خوبصورت چیزیں لاجواب ہیں، بے مثال ہیں۔ زندگی کی لذتیں تو ہم نے چکھ لی ہیں، موت ابھی ہمیں چکھی نہیں ہے، اور جنہوں نے چکھ لی ہے وہ بتا نہیں سکتے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عارف اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ واحد شخصیت ہے، واحد عالم ہے، جنہوں نے موت کو چکھنے سے پہلے ہی بتا دیا موت کی حقائق کیا ہے۔ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ موت کا ذائقہ بھی بتا سکتے ہیں، موت کے بعد قبر میں کیا ہونا وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا موقع ملتا ہے، نہیں تو یار لوگ تو اسی دنیا کے جمیلوں میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی تو اچانک اعلان ہوتا ہے کہ جی 11:30 بجے جنازہ ہوگا یا ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ایک بات میں رسول اللہ کی عرض کروں گا، جو حقوق ہیں بندے کے زندہ کے اور مردہ کے حوالے سے، میں آپ کے بارے میں کوئی بات کروں گا، آپ کسی نہ کسی موقع پر مجھے جواب دے دیں گے۔ کوئی زندہ بندہ کسی زندہ کے بارے میں کوئی گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا، پراپوگنڈا کرے گا، تو وہ کسی نہ کسی موقع پر وہ سامنے آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حسنوا موتاکم، اپنے مردوں کی غلطیوں کو بیان نہیں کرو، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو اور ان کی نیکیوں کو بیان کرو۔ حسنا یحسن تحسین، حسنوا موتاکم امر کا صیغہ ہے، تعریفیں کرو۔ حسنوا موتاکم، اپنے مردوں کی تعریفیں کرو، خواہ تعریفیں کرو۔ مبالغہ بھی اس کے اندر ہے کہ وہ خوبیاں، وہ کمالات، جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، جنازے میں کوئی یار بندہ بڑا اچھا آدمی تھا، بھائی بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، حسنوا موتاکم۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تعریف کرنے والے کو بھی ہوگا اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ مردہ کو فائدہ یہ ہوگا، رسول اللہ کی حدیث ہے، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنازہ گزرا، لوگ کہہ رہے تھے یار اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بڑا شریر آدمی تھا، مر گیا، جان چھوٹی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا اور اپنے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مروا بجنازۃ، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائیاں اچھائیاں بیان کر رہے تھے، بہت اچھا آدمی تھا، بھئی بہت اچھا آدمی، بڑا نفیس آدمی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پوچھا ما واجبت یا رسول اللہ، کیا واجب ہوا ہے؟ فرمایا جس کی لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے اس پر دوزخ واجب ہو گئی، اور جس کی لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جملہ سنے میرے آقا کا، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی تمہاری گواہیوں کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا، تمہاری گواہیوں کی وجہ سے بندہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے اس مردے کا اور ان تمام مردوں کا جو قبرستان جا چکے ہیں، جو بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، ان کی کوئی بھی برائی کرنے والا وہ اپنی ذات کا مجرم ہے، رسول اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، فرشتوں کا مجرم ہے۔ حسنوا موتاکم، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مردوں کی تحسین کرو، مردوں کی تعریفیں کرو، ان کی نیکیوں کا ذکر کرو، یہ جو ختم شریف ہوتے ہیں اس موقع پر جہاں تقاریر ہوتی ہے وہاں 2-4 نیکیاں بھی مردے کی بیان کرو، لوگ سن کے سبحان اللہ کہیں، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ جہاں قرآن پڑھ کے بخشنا مستحب ہے، سنت ہے، جہاں صدقہ خیرات کرنا سنت ہے، مستحب ہے، وہاں مردے کی نیکیوں کا ذکر کرنا بھی مستحب نہیں، فرض ہے، کیونکہ امر جو ہے وہ فرض کا تقاضا کرتا ہے۔ رسول اللہ کو حکم ہے حسنوا موتاکم، اپنے مردہ کی تحسین کرو۔ اور یہ بدور سافرہ میں جلال الدین سیوطی نے مرنے کے بعد کے حالات لکھے،
اسی طرح شرح صدور میں بھی انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے مرنے کا طریقہ لکھا ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے، پوچھتے ہیں ٹرین کتنے بجے ہے، کون سی گاڑی جائے گی، ہر چیز کی تیاری ہے۔ کبھی موت کی بھی تیاری کی ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا آپ نے کہ یار میں نے مرنا ہے، بتاؤ مرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن نے طریقے بیان کیے مرنے کے، حالانکہ حدیث نے طریقے بتائے مرنے کے، حالانکہ پوری شریعت مرنے کے بعد کی زندگی کو ڈسکس کرتی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ پوچھتے ہیں پلاٹ کہاں سے سستا ملے گا، کیسا ملے گا، کہاں سے کمیشن کھا گیا، کون کھا گیا، جھوٹ بول گیا، فراڈ کر گیا، دھوکہ کر گیا، اپنی قبر وزنی کر گیا، کم تول گیا اور ہوشیاری چلاکی کر گیا، وہ اپنا بیڑا غرق کر گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزیداری یہ ہے کہ آپ مرنے کا طریقہ تو سیکھیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا چچا زاد بھائی رات بھر میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی جان کنی کا وقت تھا اور میں ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ فرمایا کیا ہوا پھر؟ تلقین نہیں کی اس کو؟ لقینوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، ان کے پاس کلمہ شریف پڑھو، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، اذان پڑھو، ذکر و اذکار کرو۔ لقینوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو۔ جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو کلمہ پڑھا اور اس نے میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا آخری کلام کلمہ تھا جس کی آپ نے فرمایا پھر اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے ایسا لاجواب سوال کیا جو ہمارے لیے تھا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردے کو فائدہ ہو گیا، زندوں کو کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھنے کا۔ میرے آقا نے فرمایا زندہ کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ زندہ کلمہ پڑھ یعنی کلمے کا فائدہ زندہ کو بھی ہے، کلمے کا فائدہ مردے کو بھی ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گا، بچے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ بھی آپ ذرا سن کر، زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ بھئی نماز جنازہ زوال میں منع نہیں ہے، رکوع سجدے والی نماز منع ہے۔ ہاں جنازہ آ جائے، زوال کا ٹائم ہو، جون سا مرضی ٹائم ہو، جنازہ پڑھ دینے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں۔ زوال ہے مکروہ سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، زوال ممنوع نہیں ہے جنازہ کے لیے، دعا کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے۔